امیر ملت سید جماعت علی شاہ، سید جماعت علی شاہ۔ ایک بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں مقروض ہوں، 1000 روپے کا مقروض ہوں، دعا فرمائے۔ دعا فرمائی، جاتے ہوئے وہ نذرانہ دینے لگا، فرمایا پہلے 1000 دا مقروض سے ہون 1050 دا ہوئے، 50-40 جو بھی دیے ہوں گے اس دور میں، یوں مٹھی بھری، فرمایا جا قرض بھی اتارتے بالا نہ رکھا۔ یار ہم نے تو یار یہ پیری مریدی پڑھی ہے۔ اچھا آگے کیا کہیں گے؟ آسان طریقہ کیا ہے؟ او جناب ساڑی تے مولویاں دی نہیں بن دی، اور کمینے ہاں تیری بنے کیوں؟ مولویاں گل مصطفیٰ دے دین دی کرنی ہے، تو اپنے پیٹ دی کرنی ہے۔ مرید بیچارہ خارش کرے سمجھ دے نظرانہ کڈو ہے، نرازتے نہیں ہو؟ اولی اولی بولو۔ طریقت شریعت الگ الگ ہے، کیا بات ہے؟ تماشے دیکھو، سنو، کروڑوں روپے مزارات پہ لگانے والوں، چادروں پہ لگانے والوں، کہاں لکھا ہوا ہے تمہاری کسی غریب کسی مرید کی بیٹی باپ کی دہلیز پہ بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، پیر جی لتر تینوں پہن گئے؟ اگر کوئی بیچارہ مرید اس فکر میں مارا گیا، آنے والے کو بتاؤ کیا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک نے حضور تاجدار علی پور سید جماعت علی شاہ صاحب کو تاج نما پگڑی پیش کی، آپ نے فرمایا اس کو دے آؤ بازار میں، اس کے جتنے بھی کپڑا آئے دوپٹے آئے لے آؤ۔ لوگوں نے کہا حضور اچھی بڑی لگ رہی ہے، فرمایا اگر ایک جماعت علی کا سر ڈھانپنے کی بجائے اگر 200 مصطفیٰ کریم کی شریعت میں خواتین کے سر ڈھانپے جائے تو زیادہ بہتر نہیں؟ ہم خلاف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں حق بنتا ہے، اس پر توجہ دو، دھیان دو، اس پر شفقت فرماؤ، اس پر غور و خوض فرماؤ، اس پر سوچو، دھیان دو۔ رسول کائنات کے غلاموں، شریعت محمدی بہرحال اس کے اپنے اصول ہیں، نہیں کوئی کرے گا تو ظاہر ہے ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ اچھا امام غزالی کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں مسجد کی تزئین و آرائش کرنا بہت اعلیٰ ہے، لیکن ضرورت مندوں اور فقراء پر پیسہ خرچ کرنا زیادہ ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے، وہ زیادہ ضروری ہے، وہ جو دینے والا ہے۔ اس لیے ہم کہتے، آپ دیکھیں نا پروفیشنل بھکاریوں سے بچنے کا حکم ہے، ان سے بچو، لیکن کوشش کرو۔ بچ کب سکو گے؟ جب اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے عزیزوں میں ہم توجہ رکھیں گے تو پھر ہمیں پریشانی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ان کو دے چکے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پروفیشنل کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں ہم سے سوال و جواب ہوگا۔ تیرا پڑوسی بھوکا رہا، اللہ اکبر، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، فرمایا جس محلے علاقے میں ایک بندہ بھوکا سو گیا، اللہ اپنی رحمت کی نظر پوری بستی سے اٹھا لیتا ہے۔ یہ ہے دین، اس سے بڑھ کر اور دین مصطفیٰ کیا ہو؟ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہہ رہا ہے، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضور سید عالم علیہ السلام کا مزاج مبارک، آپ کی عظمت و رفعت یہ گئے، وہ غلاموں کے لیے، امت کے لیے کتنے زیادہ۔ اس حوالے سے حضور شفیق و کریم گئے، ہر لمحہ ہر لحظہ حضور اپنی امت پر مہربان ہے۔ یعنی تمہارا میرا تکلیف میں پڑنا میرے آقا کو گوارا نہیں ہے، ہماری تکلیف حضور کو پسند نہیں ہے، ہماری پریشانی کریم آقا علیہ السلام کو پسند نہیں ہے۔
تو جب میرے کریم کی شفقت یہ گئے، محبت یہ گئے، عنایت یہ گئے، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہ سبق یاد کرانا چاہیے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں۔ امام غزالی فرماتے گئے، ایک آدمی حضرت بشر بن حارث بڑے معروف صوفی ہیں اہل اللہ، ان کی خدمت میں حاضر ہوا، الوداعی سلام کہنے لگا، دعا کی درخواست کی۔ بابا جی اب اللہ والوں کا مزاج دیکھیے، صوفیاء کا، بابا جی دعا فرمائیں۔ فرمایا کیا؟ اللہ کا کرم ہو گیا، بلاوا آ گیا، بلاوا آ گیا۔ اچھا یہ بھی آج کل بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، بلاوا آ گیا، میں جا رہا ہوں مدینے، بلاوا آ گیا۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن کبھی سوچا 5 فرض ہیں دن میں پورے نہ کیے، پورے نہ کیے۔ پڑوسی بیمار ہے، پوچھا نہیں، بہنیں حق مار، جناب بہنوں کا حق مار چکا ہے، پتہ نہیں ہے، بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، پتہ نہیں ہے، رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے گئے، حالانکہ چاہے تو ختم کرا سکتا ہے، ضرورت نہیں ہے، تکبر رعونت آکڑ بڑی ہے۔ روزانہ اٹھ کے، یہ ذرا دل پہ بوجھ رکھ کے یہ بات یہ بھی برداشت کر لیجیے، روزانہ اٹھ کے تازہ استرا، تازہ استرا، پھر کیا کہتا ہے؟ بلاوا آ گیا، بلاوا۔ نماز مولویاں دا کم، شریعت مزاج اپنے پہ، لیکن بلاوا آ گیا۔ اب سوچو کیسے جا کے آقا کو منہ دکھائیں گے؟ حضور 5 بار مؤذن کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ، مسجد قریب تھی، گرمی میں اے سی، سردی میں گیزر، عالی شان کارپٹ غلیچے، لیکن بلاتا رہا، نہیں گئے مدینے۔ بلاوا آ گیا، بلاوا آ گیا مدینے سے، تو میرا خیال ہے بات کوئی بنتی نہیں ہے، اس لیے وہاں جائیں تو جا کر کہیں حضور جو جو ڈیوٹیاں شریعت کی تھی ان میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی معافی کی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب اس نے معروف صوفی سے کہا دعا کریں، میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی وصیت فرما دے یا نصیحت فرما دے، دونوں چیزیں، مجھے کچھ ارشاد فرما دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرا حج سے مقصود کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی خوشنودی، خدا کی رضا، خدا کی رضا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے، کسی پیر کا قول، صوفی کا قول قرآن اور حدیث پہ اگر آپ کو بھارا لگے تو کلمہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ کفر اسی کا نام ہے، یاد رکھیں۔ کوئی بڑے سے بڑا پیر بھی ہو، وہ بنے گا تب جب شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہوگا، یہ مسئلہ ہے قرآن و حدیث کا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، مثلا غوث پاک سے بڑا پیر ہے کوئی؟ سوچ کے بتائیے، آپ نے اس سے بڑا کو پیر سنا ہے؟ غوث اعظم سے بڑا پیر، لیکن مزاج دیکھیے کیا ہے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر، آپ جانتے ہیں نا، 40 سال عشاء کے وضو سے، اس سے بڑا کو صوفی ہے تو لائیں۔ لیکن اب اسی صوفی کو
عالم ہونے کو دیکھیں، روزانہ 18 پیریڈ غوث پاک خود پڑھاتے ہیں۔ کتنے؟ 18 پیریڈ پڑھانے والا عالم ہے، ایک کے نہیں، ہر علم کے الگ الگ پیریڈ، ڈیلی 18 پیریڈ، اس کو کہتے ہیں پیر۔ گلے میں موتی، گلے میں مٹکے، وہ جو کیا ہوتے ہیں من کے لٹکا لینا، جناب حالت غیر کر دینا، یہ دیکھ پہنچے ہوئے ہیں جناب، یہ بڑے صوفی ہیں، جو منہ سے کہہ دے ہو جاتی ہے۔ وہ اجے تے دجال نہیں آیا، وہ تے کمینہ جنت بھی نال چکی پھر دوڑنا ہے، اپنی جہنم بھی نال لئی پھر دوڑنا ہے۔ ایسے ایسے شعبدہ باز پیر آ گئے، ماشاءاللہ میرے پیر کو دیکھو، پھونک مارے کیل نکالتا ہے، کیل پھوکے مارا نل کیل نکل دن، اندرو کیل نکل، خدا کا خوف کرو، اتنا دین سے دھوکا، اندر سے کیا نکل رہے ہیں؟ کیل نکل رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، حضور نے نکالے تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ نے کسی نے پھونک مار کے نکالے؟ مولا علی نے؟ ہولی ہولی بولو، غوث پاک؟ یہ نواں تماشا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، دنیا اکٹھی بیٹھی ہے، انتظار کر رہے ہیں کبھی